میرے دوستوں اور بھائیوں، معاشرے کا امن تب خراب ہو جاتا ہے جس میں کچھ برائیاں شروع ہو جاتی ہے، اور انہی برائیوں میں سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے کہ جھوٹ جب معاشرے میں پھیل جاتی ہے تو معاشرے کا امن، معاشرے کا پیار، محبت سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ انہی جھوٹ کی وجہ سے گھروں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہی جھوٹ کے بدولت عدالتوں سے انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ انہی جھوٹ کی وجہ سے ظالم اور مظلوم میں فرق مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی جھوٹ کی بدولت دکانداروں میں انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی جھوٹ کی بدولت تجارت کا لین دین کئی برائیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ انہی جھوٹ کی وجہ سے انسان کے گھر اور انسان کے ساتھ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مسلمان کبھی بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت بخل کرے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان بہادر ہوگا، بزدل نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت بزدلی دکھائیں، ایسے اوقات آ جاتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے، یعنی مسلمان کبھی جھوٹ بھول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب جو پچھلے کچھ گناہ ذکر کیے گئے وہ بدترین گناہ ہے، بخل بھی بڑا گناہ ہے، اسی طرح بزدلی بھی بہت بڑی گناہ ہے، لیکن انہی گناہوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ جھوٹ ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب اگر ہم اس ایک حدیث مبارکہ پر غور کریں تو مسلمان کے لیے صرف یہ ایک ہی حدیث کافی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کی کئی خرابیاں ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان جب جھوٹ بولتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور انہی بدبو کی وجہ سے جو رحمت کے فرشتے یہاں ہوتے ہیں وہ فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اور بھی بھاگ جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس سے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب انسان کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، کیونکہ انسان جھوٹ بولتے 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 رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں، گھروں سے فرشتے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک ہی گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہوں، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہوں، شوہر بھی جھوٹ بول رہا ہوں، بیوی بھی جھوٹ بول رہی ہوں، اولاد بھی جھوٹ بول رہے ہوں، جب سب کے سب جھوٹ بول رہے ہوں تو رحمت کے فرشتے گھروں سے نکل گئے۔ جب رحمت کے فرشتے گھروں سے نکل گئے تو رحمتوں میں بے برکتی آ گئی، ناچاکیاں شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے۔ پھر یہی لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور عامل اس کے جواب میں کہتے ہیں اچھا کیا بھائی کہ بر وقت پہنچ گئے، اگر 1-2 دن اور بھی لیٹ ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا، کیونکہ آگ کے اوپر سحر ہو چکا ہے، ٹونا منتر ہو چکا ہے،
کسی کی نظر لگ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. میں ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا کہ یہ چیزیں بالکل ہو جاتے ہیں. پھر وہ تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں، تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں، اور کئی ہزاروں روپے اس خرچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہونا ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جادو ٹونا منتر نہیں، بلکہ ہماری جھوٹ کی وجہ سے ہمارے گھروں سے رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں. جب رحمت کے فرشتے نکل گئے تو اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہے. پھر یہی شوہر اور یہی بیوی وہ اپنے مقدمے عدالتوں تک لے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے عدالتوں میں جو کچھ ہو جاتا ہے اس سے کون مسلمان واقف نہیں ہے، کون سا پاکستانی اس سے واقف نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے، کیسے کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں. میڈیا میں کس طرح کی جھوٹ بولے جاتی ہے، سیاستدان کس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، معاشرے میں دکاندار کس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں. ایک ریڑھی والے کے پاس جاؤ اور اس سے کہوں بھائی ٹماٹر دو، جب اس نے وہ ریڑھی کے آس پاس اس کے ظاہر پہ جو ٹماٹر وغیرہ یا فروٹ وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اسی پر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت خوبصورت ہے ٹماٹر ہیں، یا بہت خوبصورت پیاز ہے، یا بہت خوبصورت پھل فروٹ ہیں. جب وہ ڈال کر شاپر میں دے دیتا ہے، گھر میں انسان آ جاتا ہے، دیکھتا ہے بھائی یہ تو میں نے خریدا ہی نہیں تھا، یہ کیا خرید کر لایا ہوں میں، یہ مجھے کیا دیا ہے. گوشت والے کے پاس جاؤ، سبزی والے کے پاس جاؤ، کسی دوسرے دکاندار کے پاس جاؤ، کپڑے والے کے پاس جاؤ. یار میں کیا بتاؤں، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ صحابہ کرام جو جھوٹ سے بالکل نا آشنا تھے کہ جھوٹ ہوتا کیا چیز ہے، ہم انہی کا سامنا قیامت کے دن کیسے کریں گے کہ ہم کیسے کیسے جھوٹ بولتے تھے دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری